لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين لعمته: يا عمة اسكتي فأنت بحمد الله عالمة غير معلمة. صلوات پڑھنے والے کے لیے تو نہیں سکتے، اس لیے وہ کام کر رہا ہے، اس کو نیند نہیں آئے گی، لیکن سننے والوں کے لیے سخت ہے. تو کوشش کروں گا کہ اس کا لحاظ رہے، یعنی طولانی نہ ہونے پائے انشاءاللہ. جس فقرے کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اس کو آپ مجلس تصور نہ کر کے ایک ڈسکشن کے طور پر دیکھیں، اور پھر آخر میں تھوڑے سے مسائل پڑھ دیے جائیں گے کہ فقرہ بڑا عجیب ہے اور کیا یہ ممکن ہے. فقرہ یہ ہے چوتھے امام زین العابدین سلام اللہ فرماتے ہیں اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے فقرے کی ساتھ سے ایسا محسوس ہوتا ہے، خود فقرے کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شہزادی کچھ بیان کر رہی ہیں، تقریر کر رہی ہیں یا کرنے جا رہی ہیں، بلکہ فقرے سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شہزادی کچھ بول رہی ہے. کہ اتنے میں امام نے فرمایا: یا امت اسکتی، پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے. یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جناب زینب کچھ کہہ رہی ہیں، امام شاید خود کچھ فرمانا چاہتے ہو، اس لیے فرما رہے ہیں کہ یا امت اسکتی آپ خاموش ہو جائیے. یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگلا جو فقرہ ہے اس پر گفتگو ہونی کیا یہ ممکن ہے. امام نے فرمایا کہ یا امت اسکتی، پھوپھی آپ خاموش ہو جائیے. فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ، آپ الحمدللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں. اب گفتگو ہماری اسی فقرے پر ہونا ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ دنیا میں کوئی بغیر پڑھے ہوئے عالم یا عالمہ ہو جائے. صلوات محمد. کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی بغیر کسی سے پڑھے ہوئے، بغیر شاگردی کیے ہوئے عالم ہو جائے یا عالمہ ہو جائے؟ ہمارے ساتھ دیکھیے جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے کبھی کبھی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام یہ حدیث
سب سے بہترین اور آسان نسخہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو کہہ دو ضعیف ہے. کیا یہ کہہ کر کے ہم بچ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ تمام مقاتل نے اس بات کو لکھا ہے. ایسا نہیں کہ اکا دکا کتاب میں یہ فکرہ، سارے ارباب مقاتل نے اس بات کو لکھا ہے کہ امام نے راستے میں یہ بات فرمائی، روبی اماں آپ خاموش ہو جائیے، آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالم ہیں. ایک بات. دوسری چیز جو قانونی طور پر ہے، کسی چیز کا اقرار آسان ہے اس کے انکار کے مقابلے میں. کوئی بھی چیز ہے اس کا ہاں کر لینا زیادہ آسان ہے بنسبت نہ کے. اقرار زیادہ آسان ہے بنسبت انکار کے. اس کی مثال دے دوں، یہ عزاخانہ جو آپ نے بنایا ہے، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ سب جو لگا رہے تھے، ایک سوئی گر گئی، اسی کو دیکھ رہا ہوں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے عزاخانے میں سوئی نہیں ہے؟ ہاں یہ آسان ہے کہہ دینا کہ سوئی ہے. کیسے؟ اتفاق سے ہم بیٹھے تھے، وہی جا کے نگاہ پڑ گئی اتفاقاً. تو یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بالکل صحیح بات، وہ دیکھیے وہ سوئی ہے. اقرار آسان ہے، اس لیے ہم کو دی گیا اتفاقاً. لیکن اگر ہم کو یہ کہنا ہو کہ اس پورے عزاخانے میں سوئی نہیں ہے تو کیا اتنی آسانی سے کہہ سکتے ہیں؟ جب تک کہ اس سوئی کے برابر ایک ایک جگہ ان پتلیوں سے گزر نہ جائے تب تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سوئی نہیں ہے. اور دوسری مثال دے دوں میں مثلا آسانی سے کہ جناب علی یہ بتائیے کہ فلاں حدیث ہے کہیں دیکھی آپ نے؟ ہمارے ساتھ اتفاق یہ ہوا کہ ایسے ہی جو ہے موبائل پلٹ رہے تھے، بہار الانوار دکھ گئی، یوں کلک کیا، وہی پیج کھل گیا، وہی حدیث دیکھ لی ہم نے. 110 معلوم ہے اس سے. آپ نے پوچھا صاحب یہ حدیث آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، جلد نمبر 65، صفحہ جو ہے وہ 272، سطر نمبر 13. تو آپ کہیں گے تو بڑا قابل آدمی ہے. قابل کچھ نہیں ہے، وہ اتفاق سے ہم کو دکھ گئی حدیث. تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں بہار میں ہے. لیکن اگر ہم کو یہ کہنا ہو کہ یہ حدیث بہار میں نہیں ہے تو کیا اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہوں میں؟ جب تک کہ پوری 110 ویلوم ایک ایک سطر اس کی ہماری نظروں سے گزر نہ جائے تب تک ہم کو انکار کا حق نہیں ہے. تو اب میرے خیال میں اپنے مجمع کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ کسی چیز کا اقرار آسان ہے انکار کے مقابلے میں. لہذا اب اگر کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بہت آسانی سے ہم کو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے. صلوات محمد. ایک بات دوسری چیزیں کہ ہم انکار تو نہیں کر سکتے لیکن اقرار بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز عقل میں نہ آئے اس کو ماننا بھی نہیں چاہیے. اور یہ بات میرے خیال میں بہت آسان ہے بچنے سے کہنے کہ کوئی آدمی بغیر پڑھے عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص بغیر پڑھے ہوئے عالمہ کیسے ہو جائے گا؟ لہٰذا جو بات عقل میں نہیں آ رہی اس کو ہم قبول بھی نہیں کر سکتے. اور پھر آپ نے یہ قانون بتایا کہ نہیں سر انکار زیادہ مشکل ہے تو عقل کہتی ہے جو قبول مت کرو اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. آپ نے بھی جو مثال دی کہا سر انکار بھی مت کرو، ہو سکتا کوئی صورت ہو. یہاں پر ہمارے بزرگوں نے ایک قانون دیا ہے، مرحوم علامہ ہندی فرماتے ہیں ایسی طرح اسی طرح سے احادیث متشابہ، حدیث متشابہ وہ جس کو عقل آسانی سے ایکسپٹ نہیں کر پاتی. وہاں پر جو ہے وہ علامہ ہندی کا جو جواب ہے وہ بڑا معقول ہماری سمجھ میں آیا. فرماتے ہیں کہ ان اشکل علیک شیء ذرہ فی بقعۃ الامکان، اگر تمہارے لیے کوئی چیز مشکل ہو جائے، سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کا انکار مت کرو. ذرہ فی بقعۃ الامکان، اس کو امکان کی جھولی میں ڈال کر کے چپکے ہو جاؤ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا کوئی مطلب اور ہوگا.
جب عقل ترقی کرے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ کہہ کر کے کنارے ہو جاؤ بہت آسانی سے انکار نہ کرو. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اس کو خاموش ہو جائیے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی, اہل بیت کا معاملہ کچھ مطلب ہوگا. ایک تو یہ کہ اس پہ آپ خاموش ہو جائیے, نہ اقرار کیجیے نہ انکار کیجیے, جس کو کہتے ہیں ایمان اجمالی. ایمان اجمالی کو اندر ہماری سمجھ میں نہیں آئی بات, اہل بیت کا معاملہ کچھ اس کا مطلب ہوگا, خاموش تمام. ایک یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کتنا بجا 12:20, آدھا گھنٹہ مجھ کو آپ برداشت کر لیجئے, شاید کوئی صورت نکل آئے سمجھنے کی. صلوات محمد. لیکن میں اس بات سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں 100% وہی صحیح ہے, کوئی ضروری نہیں. عجیب ایک روایت ابھی یاد سنی, ایک عجیب روایت ہے حضرت پیغمبر سے. اس زمانے میں حضرت نے فرمایا کہ ہماری حدیثیں کچھ ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنے والے پیدا ہوں گے. کچھ سمجھ آیا؟ یعنی اس دور میں جن کے سامنے کہا گیا ان کی سمجھ. خصال شیخ صدوق میں ایک روایت چھٹے امام سے ہے اسی ٹائپ کی. فرماتا ہے ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد مؤمن امتحنه اللہ قلبه بالایمان. امام فرماتے ہیں ہماری حدیثیں سخت ہیں, سخت تر ہیں, لا يحتمله, اس کو تحمل نہیں کر سکتا کوئی الا نبی مرسل, یا ہماری بات کو سمجھے گا نبی مرسل, یا ہماری بات کو سمجھے گا ملک مقرب, او عبد مومن امتحنہ اللہ قلبہ بالایمان, یا وہ بندہ مومن ہماری حدیث کو سمجھ سکتا ہے جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے لیا وہ ایمان کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو آج ہماری سمجھ میں آئی ہے وہی 100% صحیح ہو سکتا ہے آج سے 100 سال کے بعد کچھ اور بھی تیز افراد پیدا ہو تو اس سے اچھا مطلب نکال سکتے ہو. لہٰذا میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں کوشش ہے, میں یہ گارنٹی نہیں لیتا کہ 100% جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے, لیکن شاید اس کا مطلب یہ نکل آئے. صلوات محمد اس ایمان سے. اب جب یہاں تک آپ آ گئے تو اس مجلس میں 1 منٹ کی ہے. اب آپ اس کو جو ہے وہ 2-3 مقدمے میں چھوٹے چھوٹے عرض کرتا ہوں, اس کے بعد بات شاید کسی منزل تک پہنچ جائے. بات کیا تھی کہ امام نے فرمایا کہ اماں آپ خاموش ہو جائیے, آپ الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی آگے آئے. سوال ہمارا یہ تھا کیا کوئی بغیر پڑھے بغیر شاگردی کیے عالم ہو سکتا ہے یا عالمہ ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تھا. جواب, پڑھ کے کوئی عالم نہیں ہو سکتا, بغیر پڑھے ممکن ہے. صلوات محمد. پڑھ کے عالم نہیں ہو سکتا. کیا مطلب پڑھ کے عالم نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا دیکھیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کی 2 قسمیں کی ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے اس طرح نکالا ہے کہ لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے. تو ایک قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو بالکل جاہل محض, کوڑا کاغذ, سادہ کاغذ, کچھ نہیں ہے. اب جب یہ دنیا میں آیا تو جیسے جیسے پڑھتا جائے گا ویسے ویسے بولیے نہیں یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ویسے اس لیے مکمل جاہل ہے نا, مکمل جاہل. اب جیسے جیسے پڑھتا جائے گا ویسے ویسے جہالت کم ہوتی جائے گی. عالم ہونا اور ہے, جہالت کا کم ہونا اور ہے. صلوات محمد. جیسے جیسے آدمی پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کی جہالت. عالم کب کہلائے گا؟
کہ جب ذرہ برابر جہالت باقی نہ رہ جائے تب وہ عالم کہلائے گا. اسی لیے شاید وجہ یہی ہے کہ جب کسی نے امام سے پوچھا کہ کیا آپ عالم ہیں، یہ مشہور واقعہ نہیں ہوتے ہیں، امام کا جواب کیا تھا؟ چاہتے کہہ سکتے تھے نا کہ یس میں عالم ہوں، لیکن اگر کہہ دیتے میں عالم ہوں تو جیسے ہم لوگ اپنے کو عالم سمجھتے ہیں ویسے امام کو سمجھتے. لہذا امام نے جواب میں یہی تھا میں عالم ہوں. کیا آپ عالم ہیں؟ امام کا جواب کیا ہے؟ میں جاہل نہیں ہوں. صلوات محمد تو اب جیسے جیسے آدمی پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کی جہالت دور ہوتی جائے گی، عالم نہیں ہوگا، جہالت کم ہوتی جائے گی. ایک قسم جو ہوگی. دوسری قسم اسی قرآن میں ہے، سب کو یاد ہے، سورہ رحمان کون نہیں پڑھتا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پہلے اس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو خلق کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا دو طرح کے ہو گئے انسان. ایک وہ جو جاہل پیدا ہوئے، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے جہالت دور ہوتی جائے گی. ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آئے ہیں. ہو گئی نا بات؟ دو طرح کے لوگ. اسی لیے ہم چاہے کتنا پڑھتے جائیں ہم کو عالم نہیں کہا جائے گا. اب آئیے اصول کافی میں امام باقر سلام اللہ علیہ سے روایت حضرت فرماتے ہیں کہ یقد الناس علی ثلاثۃ اصناف. لوگوں کی تین قسمیں ہیں، عالم و متعلم و غثاء. ایک قسم ہے کہ جو عالم ہے انسانوں کی، ہم نے تو دو بتائی تھی آپ کو نا. اب امام کہتے ہیں تین طرح کے لوگ ہیں، عالم متعلم و غثاء. ایک قسم ہے وہ جو عالم ہے، دوسری قسم ہے وہ جو متعلم ہے. متعلم یعنی اسٹوڈنٹ، طالب علم. تیسری قسم ہے غثاء. غثاء یعنی پانی پر بہتے ہوئے خس و خاشاک. تین طرح کا فرق ہے. اب امام فرماتے فنحن العلماء، عالم سے مراد ہم ہیں، وشیعتنا المتعلمون، ہمارے چاہنے والے یہ طالب علم ہیں، وسائر الناس غثاء، بقیہ لوگ پانی پر بہتے ہوئے خس و خاشاک ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو باب مدینہ العلم سے وابستہ نہ ہوگا وہاں علم آئے گا کہاں سے؟ صلوات محمد. اب آپ کو ایک اعتراض کا حق حاصل ہے. ہم نے کیا عرض کیا کہ چاہے جتنا پڑھتے جائیں ہم عالم نہیں ہوں گے، جہالت دور ہوگی. ہمارے یہاں کوئی عالم نہیں، عالم بس 14 افراد ہے بس، تمام. اور کوئی عجیب آدمی ہو اور تقلید کسی کرتے ہیں آپ لوگ. اعلم یہ عالم کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے نا، اعلم. تم کہتے ہو کہ عالم نہیں ہوتے اور تمہارے یہاں عالم ہوتے ہیں، کون سی بات پڑھے؟ دیکھیے لفظ دو ہوتا ہے، ایک ہے حقیقت اور ایک ہے مجاز. حقیقت اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے جس معنی کے لیے واضح کیا گیا ہے اپنے پورے معنی پر جب دلالت کرے گا تو حقیقت کہلائے گا. معنی سے کم یا زیادہ یا ہٹ کے اگر استعمال ہوگا تو اسے مجاز کہا جائے گا. مجازی طور پر عالم بھی ہے، عالم بھی ہے، علامہ بھی ہے، لیکن حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو سوائے علی اور اولاد علی کے 14 افراد کے کائنات میں کوئی حقیقی عالم نہیں ہے. بقیہ مجازن آپ ہم کو بھی کہہ دیجئے، بقیہ لوگوں کو کہہ دیجئے، علامہ کہہ دیجئے، جو چاہیے کہ، لیکن حقیقی طور پر عالم نہیں ہے. اب آپ کو بتاؤں میں حقیقی اور غیر حقیقی کا فرق کیا ہے. صلوات محمد پھر تو آپ عالم کہتے ہیں. اس وقت آغاز سیستانی ہے متزل لولا ہے، خدا ان کو طول حیات عطا کرے. زیارت کا شرف حاصل ہوا، گئے ہم نجف اشرف. تو ایک دو اور قافلے مرج ہو گئے تھے، آغا کے یہاں ملنے گئے. آغا نے فرمایا کہ بھائی اس میں کوئی ترجمہ
کرتا ہوں فارسی کا، تو ہم اکیلے سے شروع ہوئے. لوگ بیچارے جو ہے وہ ہندی میں اردو میں بات کرتے تھے، ترجمہ کر دیتے. سوال ہوگا کہ آپ تو عالم ہیں، اپنے مقلد سے بات نہیں کر سکتے آپ؟ تو بیچارہ بمبئی سے آیا ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے؟ وہ بنگلور سے آیا ہے، بات نہیں کر سکتے؟ وہ بیچارہ لاہور سے آیا ہے، کراچی سے آیا، آپ اس سے بات نہیں. تو عالم کس بات کے ہیں؟ آپ تو عالم ہیں. تو جواب کیا ہوگا؟ بھائی ہم عالم ہیں دینیات کے، ہم عالم ہیں فقہ کے، ہم عالم ہیں مذہبیات کے. ہم کو ہندی نہیں آتی، ہم کو پنجابی نہیں آتی، ہم کو گجراتی نہیں آتی، ہم کو انگریزی نہیں آتی. تو جن کو ہم عالم کہتے ہیں وہ 2 زبان اگر جانتے ہیں تو 50 نہیں جانتے. لیکن جو حقیقی عالم ہے ان کی بھی داستان ہندوستان ہی کی ہے. البتہ 47 سے پہلے والا ہندوستان، جو سب غیر منتقل ہندوستان کی داستان. 11 امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ ہندوستان سے حکیم صاحب پہنچے امام علیہ السلام سے ملاقات کے لیے. امام نے ان سے ہندوستانی زبان میں گفتگو کی. اب ہندوستانی پتہ نہیں پنجابی تھی کہ سندھی تھی کہ کیا تھی، بہرحال کتاب میں ہندوستانی زبان میں امام نے گفتگو شروع کی. امام گفتگو کر جب وہ حکیم صاحب چلے گئے تو صحابی کوئی بیٹھا تو اس کو عجیب لگا کہ بتائیے صاحب اتنی دور سے ہندوستان سے آیا اور امام اس سے ہندی زبان میں ہندوستانی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. تو اس نے کہا مولا آپ اس سے ہندوستانی زبان میں بات کر رہے تھے، کبھی کبھی 1 گھنٹہ آپ تقریر کر دیجیے، بات سمجھ میں نہیں آتی. گھنٹوں آپ بولتے رہیے، ہم سمجھا پائیں گے ہو جاتا ہے. اس لیے مثالیں ہوتی. امام علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا مولا آپ اس سے ہندی زبان میں بات کر رہے تھے. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک مشہور ہے نا، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا. حضرت نے کنگری اٹھائی، اپنے دہنے اقدس میں رکھی اور اس صحابی کے دہن میں ڈال دی. اس کے بعد کیا ہوا کیا ہوتا ہے؟ بولیے زور سے بولیے. یہ لوگ میں نے کر لیا. مشہور روایت انہوں نے بتایا کہ 70 زبانیں بولتا رہا. یہ کون ہے؟ کہ یہ ہے عالم حقیقی جہاں جہالت کا تصور نہ ہو. ہو گئی نا بات؟ تو اب یہ طے ہو گیا کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ حقیقی. وہی سمجھ میں آ کہ جہاں جہالت کا تصور نہ ہو. اس طرح کے کتنے افراد ہیں؟ اچھا رک جائیے، پہلے میں ایک سوال آپ سے کر لوں تاکہ مجھ پر اعتراض نہ ہو. معاف کیجیے گا، آپ کی شان کے خلاف ہے لیکن سوال ہے. اللہ بولیے، امام بولیے. ہاں اندر سے بھی آواز ہے تو اچھی بات ہے. معصوم 14، 15 ہے، 13 ہے، امام 12 ہے نا، 11 ہے، 13 نہیں نا، 14. نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. جناب زینب کا نام ہے اس میں 14 میں. صلوات بر محمد. وہ افراد کی جو حقیقی عالم وہاں سے علم لے کے آئے ہیں ان کی تعداد کتنی؟ 14. نہ کم نہ زیادہ. اور اگر زیادہ کریں گے آپ، چلیے آپ گھبرا کے 15 جناب زینب کو بڑھائیے تو پھر آپ بازو پڑے گے. اور یہ افراد خاندان اہل بیت میں ایک سے ایک پڑھے لکھے افراد. آپ تاریخ پڑھ جائے تو پھر تو کافی تفصیل لمبی ہو جائے گی. تو بالکل سب کا نظریہ یہ ہے، ہمارے جتنا مجمع اس میں ہے، کہ معصوم 14، نہ 15 ہے نہ 13. اور جتنے معصوم ہیں وہ ہیں عالم حقیقی. ان کے ہاں جہالت کا تصور نہیں ہے. ان 14 کے علاوہ 15واں کوئی نہیں ہے. اب سوال، کیا جناب زینب کا شمار ان 14 افراد میں ہے؟ نہیں ہے. بولیے اختصار کے ساتھ، نہیں ہے. جب نہیں ہے تب امام نے کیسے فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ بغیر پڑھائی عالمہ ہیں؟ صلوات بر محمد. اس لیے ہم کو پتہ نہیں ہے ایسے افراد کہ جو بغیر پڑھے عالم ہیں. ورنہ آپ سے پوچھتے امام حسن علیہ السلام نے ماسٹر ڈگری کس یونیورسٹی سے لی؟ مولا کائنات نے جو ہے PhD کائنات کی تھی.
ہیں افراد ایسے جو ادھر سے علم لے کے آئے ہیں، اور قرآن نے اس بات کو کہا ہے کہ ہم جس کو چاہیں اپنے پاس سے علم دے سکتے ہیں، اور مثال موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، 1,24,000 انبیاء میں سے جو صاحبان کتاب ہے 4، اس میں سے ایک ہے۔ اولو العزم کی تعداد ہے جو 5، اس میں سے ایک ہے۔ ان سے کہہ دیا گیا آپ تشریف لے جائیے، تو اس کے پاس خضر علیہ السلام، خضر نبی تھے کہ نہیں تھے؟ اس میں اختلاف ہے مفسرین میں۔ جناب موسیٰ کا تو کنفرم ہے کہ نبی تھے، خضر کے لیے کنفرمیشن نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے ہیں نبی، اور اگر تھے بھی تو موسیٰ سے کم تھے، اس لیے اولو العزم میں تو ان کا نام نہیں ہے نا، صاحب کتاب میں تو ان کا نام نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ نبی مان بھی لیں تو موسیٰ سے چھوٹے نبی ہیں۔ اس کے باوجود خدا نے کیا کہا ان سے؟ آپ جائیے، جملہ کیا قرآن کا؟ آتیناہ من لدنا علما، ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن سے یہ بات طے ہے کہ کچھ افراد ہیں کہ جن کو اللہ اپنے پاس سے علم دیتا ہے، جس کی مثال ہم کو کعبے میں 13 رجب کو نظر آ گئی کہ اس کے پاس سے جو علم لے کے آتے ہیں وہ کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل کنفرم ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسے افراد ہیں جو ادھر سے علم۔ لیکن ہمارا معاملہ پھنسا ہوا یہ ہے کہ ان افراد میں صرف 14 لوگ آتے ہیں، اور ان 14 میں زینب نہیں ہے۔ پھر جب نہیں ہے تو امام نے کیسے فرمایا وہ بھی اماں آپ بحمداللہ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ۔ اگر میں اسی کو کہہ لے گیا اپنی بات، مجلس الحمدللہ کامیاب ہے، ورنہ بقیہ خدا معاف کرنے والا ہے۔ صلوات بر محمد و چھوٹے چھوٹے 2-3 مقدمے ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، مخلوقات ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے، یہ مقدمے سب لے کے کرتی یاد رکھیے گا، لاسٹ میں کام آئے گا۔ مخلوقات ان کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر دوسرے انداز سے، ایک مخلوق وہ ہے کہ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، ایک مخلوق وہ ہے جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ ڈفرنس کیا ہے دونوں مخلوقات میں؟ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اس کے یہاں کمال آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کا اگر نام سنا ہوگا کھلی کو جانتے ہیں، کھلی صلوات بر محمد کتنا مضبوط آدمی، لیکن جب کھلی پیدا ہوئے تھے تو کیا ان کا سر اتنا ہی مضبوط تھا؟ ایک آدمی دبا دیتا ختم ہو جاتے، کھلی ولی ہو جاتے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تو کیا فرق ہوا؟ جو سسٹم کی بنیاد پر چیز وجود میں آتی ہے اس کے ہاں کمال آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تدریجی ہوتا ہے۔ جو ارادہ الہی کی بنیاد پر چیز وجود میں آتی ہے وہ کمال پر ہی وجود پاتی ہے، وہ پیدا ہی ہوتی ہے، وجود ہی پاتی ہے کمال کے ساتھ۔ مثال دے دوں آپ کو، بہت آسان سے مثال۔ ہم خود رہتے ہیں فیض آباد میں، گاؤں ہمارا اس سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور 2 گاؤں ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے کہ جہاں رہتے ہیں گھر والے، دوسرا گاؤں اس سے 4-5 کلومیٹر کے اور فاصلے پر ہے، وہاں کوئی رہتا نہیں۔ رمضان میں 2 دن کے لیے چلے جاتے ہیں لوگ، تابوت وابوت مولا کا ہوتا ہے بس، یا محرم گرمیوں کی چھٹیوں میں چلے گئے بچے آم کا باغ واغ۔ وہ زمین وہاں کو مکان، وہ پرانے زمانے کچی دیواریں تھی۔ والد مرحوم ہمارے اللہ بخشے، انہوں نے ایک دن کہا میاں یہ پرانی دیواریں ہو گئی ہیں کچی، ان کو گرا دیا جائے، ورنہ اگر کسی دن جو ہے یہ گر پڑی کسی ازادار کے اوپر تو مشکل ہوگی۔ تو ایک قوم ہوتی ہے جس کا کام ہے سانپ پکڑنا، اس کو مسار کہتے ہیں ہمارے۔ ان کو بلایا گیا، ان سے ٹھیکہ ہو گیا کہ بھائی یہ پورا مکان آپ گرائیں گے اور اس کی بنیادیں وغیرہ کھود کر کے جو پیسہ ہوتا ہے۔ میں صاحب فیض آباد سے چلا اپنے گاؤں کے لیے، وہاں پہنچا تو معلومہ صاحب وہ لوگ اس گاؤں گئے ہیں، آج وہاں بنیاد ہو رہی ہے۔ تو وہ کچھ گھر ہمارا ایسا ہے کہ چھوٹا سا باغ ہے، 10-20 آم کے ہیں، اس باغ سے ہو کے اندر جانا پڑتا ہے۔
اب جب میں اپنے باغ میں گھسا تو کیا دیکھا کہ اس ڈال پر ایک سانپ مرا پڑا ہے لٹکا ہوا، اس ڈال پر ایک سانپ ہے. اندر پہنچے تو دیکھا آدم نے اتنے سارے انڈے. کیا ہے یہ سب؟ سانپ کے انڈے. پتہ یہ چلا کہ جو قدیم دیواریں 200 سال پرانی 150 سال کی مٹی کی جب وہ توڑی گئی تو اس میں سے سانپ نکلے، سانپ کے بچے نکلے، انڈے نکلے. گاؤں کے بچے آتے ہیں، انہوں نے سانپ انڈے کو توڑا اور اس میں اٹھے سانپ کے بچے نکلے، وہ لکڑیوں پر گھوم رہے. گھر میرا خوف مجھ کو آیا، یار دیکھو کاٹ لے گا. لڑکوں نے ہنسنا شروع کیا. مولوی صاحب کو دیکھی، ان کو اتنا نہیں آتا، ابھی تو یہ سانپ نے آنکھ بھی نہیں کھولی ہے، ابھی تو یہ انڈے سے نکلا، یہ اس کے اندر دسنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ کون سا سانپ ہے؟ یہ سانپ وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر آیا ہے. لیکن وہ سانپ جو ارادے الہی کی بنیاد پر پیدا ہوا، ادھر حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، ادھر سانپ وجود میں آیا، پیدا ہوتے ہی جادوگروں کو نکل گیا کہ یہ کون سا ہے؟ کہ یہ ارادے الہی کی بنیاد پر ہے. صلوات محمد و گزارش کی جا رہی ہے آپ حضرات سے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، تھوڑا تھوڑا زحمت کرو. محمد وآل محمد صلوات. جی جی میں نے کہہ دیا، لوگ آگے والے ہیں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند اور صلوات. اب پتہ نہیں صحیح کے غلط نہیں معلوم، بچپنے جو سنتے آئے ہیں. کوئی نواب صاحب تھے، وہ گئے شکار پر جنگل میں، وہاں دیکھا کہ ایک شیرنی کے یہاں ولادت ہوئی. وہ سال اس کا بچہ انہوں نے اٹھایا، لے کے گھر چلے آئے. اس کو دودھ پلاتے رہے، وہ صاحب وہ ہل گیا، باقاعدہ رہنے لگا ان کے ساتھ. اور جہاں جہاں نواب صاحب جاتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے تو مل جاتا ہے. ایک دن وہ محبت سے نواب صاحب کے تلوے چاٹ رہا تھا. وہ اتفاق سے نواب صاحب کو کہیں ٹھوکر ووکر لگی تھی، وہاں سے خون رس رہا تھا. پہلی مرتبہ اس شیر کو خون کا مزہ ملا. اب جب اس کو خون کا ذائقہ ملا تو اس نے زبان تیز چلانا شروع کی. نواب صاحب کو ٹیس محسوس ہوئی. پیر انہوں نے کھینچا، جیسے ہی پیر کھینچا وہ غرایا. دیکھیں ہر جگہ داؤ دکھلانا اچھی بات نہیں، کبھی کبھی پیر پھیلا بھی دینا چاہیے. نواب صاحب نے جیسے ہی پیر کھینچا وہ غرایا. انہوں نے پیر ڈھیلا کر کے ٹھیک ہے چاہتو نوکر کو آواز دی ریوالور لاؤ. ریوالور آیا اور انہوں نے صاحب اس کی پیشانی پہ رکھا اور شوٹ کر دیا. دانت یہ مر گیا. ہم نے کہا جناب جب آپ کو مارنا ہی تھا تو لائے کیوں تھے؟ ماں سے چھوڑایا کیوں تھا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ جب لائے تھے تب خطرناک نہیں تھا، تب بچہ تھا. ہم کو خون لگ کے جوان ہو گیا ہے. کیوں خطرناک نہیں تھا؟ کم نہیں پیدا ہوا تھا، اس کے اندر کی صلاحیت تھوڑی تھی. دھیرے دھیرے 6 مہینے، سال بھر، 2 سال کے بعد اس کے اندر درندگی کی خصوصیت پیدا ہوئی کہ خون کا مزہ ملا. یہ شیر کون سا ہے؟ یہ سسٹم کی بنیاد پر ہے. تاریخ دوسرا شیر بھی کہتی ہے کہ بنا ہوا ہے قالین پہ تصویر فقط. ادھر امام نے اشارہ کیا، شیر پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی جادوگروں کو نکل گیا. کہ یہ کون سا شیر ہے؟ کہ یہ ہے ارادے الہی کی بنیاد پر. تو اب میرے خیال میں یہ 2 مثالیں میرے اس محترم مجمع کو سمجھانے کے لیے انف ہے کہ مخلوقات کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، ایک وہ جو ارادے الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آئے گی اس سے ہر کمال آہستہ آہستہ ہوگا. جو ارادے الہی کی بنیاد پر آئے گی وہ کمال پر پیدا ہی ہوتی ہے. ایک مقدمہ ہو گیا. اب آئیے دوسرا سوال. جو چیز ارادے کی بنیاد پر وجود پاتی ہے اس کی ٹائم لمٹ کیا ہے؟ سسٹم میں سب کا الگ الگ سسٹم ہے. انسان کا اتنا ہے تو گائے کا اتنا ہے تو ہاتھی کا اتنا ہے. ارادے الہی کی بنیاد پر جو چیز وجود میں آتی ہے احسن تو اس میں ٹائم لمٹ نہیں ہے. سبحانہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. جیسے ہی اس نے ارادہ کیا کہ کہیں، اس آیت میں تو کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ارادہ ان یقول لہ کن، وہ ارادہ کرتا ہے کہ کہے کن. کہا تھا ارادہ کیا فیکون، وہ ارادے کی بنیاد پر وجود پا جاتی ہے. تو بھی نا یہ دو چیزیں ہو گئی، اس کو نہیں رکھیے. تیسرا ہے صلوات علی محمد. تو طول کیا، گھنٹہ تو قریب ہونے جا ہی رہا، 15 منٹ بچا گھنٹہ ہونے، طول تو ایسے ہی ہو گیا. خیر صلوات علی محمد. دیکھیے ہم لوگ بیوقوف تھوڑی ہیں، یہ بات ظاہر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ پبلک کے ساتھ واہ کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. ممبر بیٹھتے گئے لمبی نہیں پڑھوں گا پھر پھینک دیا، وہ بتانا ضروری تھا نا پرچے میں کیا تھا. صلوات علی محمد. پھر بھی بہت طول نہیں ہوگا، ہم نے جو سوچا تھا اس سے کچھ طول ہو جائے گا، بہت طول نہیں ہوگا. صلوات علی محمد. اب یہ تیسری چیز جو اکثر مجلسوں میں ہم بھی پڑھ چکے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں ضرورتاً اس کو نقل کرتا ہوں. ارادہ الہی کی بنیاد پر جو چیز وجود میں آتی ہے وہ کمال پر پیدا ہوتی ہے، اور اس کے کوئی ارادے میں کوئی لمٹ نہیں ہے. ہو گئی بات. اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ اس کے عین ذات ہے. لیکن اس کا مقدمہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو جو اس کائنات میں پیدا کیا، کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. کیسے عبادت ہوگی تو کون بتائے گا؟ صبح اٹھیے، مشرق طرف رخ کیجیے، ایک لوٹے میں پانی لیجیے، سورج کی طرف رخ کر کے کچھ شلوک پڑھیے اور گرا دیجیے. ہو گئی یہ بات ہے. خبر آ گئی جی ہم کو نہیں پسند ہے، تو صاحب ہم کو جو آتا ہے تو وہی کریں گے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ بتائیے ہم کیسے عبادت کریں. تو دو ہی صورت ہے کہ یا تو اللہ نے آ کے بتائیں کہ کیسے عبادت کرو، یا ہم جا کے اس سے پوچھیں کہ ہم کیسے عبادت کریں. ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر اس پر جا نہیں سکتے، وہ لطافتوں کی بنیاد پر ہم پر آ نہیں سکتے، ہو نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں. لہذا اب ضرورت ہے ایک میڈیٹر کی، ایک میسنجر کی، ایک پیغامبر کی. اور یہی سے فلسفہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نمائندوں کا نوری ہونا ضروری کیوں ہے. اب ضرورت ہے کہ ایسے میسنجر کی کہ جو جسم رکھتا ہو تاکہ ہم سے بات کر سکے، اور اصل اس کی نور ہو تاکہ وہاں سے پیغام لے سکے. تو اب پیغمبر کی ضرورت کیوں ہے؟ مجبوری کی بنیاد پر. نہ ہم وہاں تک جا سکتے ہیں نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے. لہذا اب ضرورت ہوئی اس سے پیغمبروں کی. وہ نوری ہے، وہاں سے پیغام لیں گے اور ہم تک. یہ کب تک ہونا چاہیے پیغمبر؟ جب تک انسان ہے، جب تک بشریت ہے، تب تک ایک آدمی ہر دور میں ایسا ہو جس کا لنک خدا سے ہو، ورنہ اس کے حکم کیسے معلوم ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو تقسیم ہوتی ہے کہ جب تک نبوت کا سلسلہ ہے تو ٹھیک، اگر نبوت کا سلسلہ ختم بھی ہوا تو نوری سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا. ایک نہ ایک شخصیت کا ہونا ضروری ہے. اب پیغمبر جو اس کائنات میں آئے، دیکھیے میں جو اکثر اس کو پورے غور سے سماعت فرمائیے گا، میں کہنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا ذمہ دار. اب یہ پیغمبر جو اس کائنات میں آئے ہیں ان کی خود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھیجے گئے ہیں مجبوری کے تحت. مجبوری کیا ہے؟ کہ ہم تک اللہ کی مرضی پہنچے، یہ مجبوری ہے. لہذا پیغمبر کا جو کچھ وجود ہے ان کا پرسنل وجود نہیں ہے، وہ جو کچھ ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے. اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول. محمد کچھ ہے ہی نہیں، فقط و فقط کیا ہے؟ رسول ہے.
تو وہ پرسنل کچھ نہیں، جو کچھ اللہ کے نمائندگی میں رسول ہے. اب جب اس کے رسول ہیں تو مجبوری کیا مت پتا ہے؟ ایک مثال دو، سلوات پڑھیے تو بہت آسان میرے اوپر کیا نام ہے آپ کا؟ ظفر عباس صاحب نے صاحب مقدمہ کر دیا. مثال آپ سامنے ہے تو ظفر عباس صاحب نے میرے اوپر مقدمہ کر دیا. اب میں کیا کروں گا عدالت میں جا کے؟ مجھ کو کچھ آتا نہیں تو ہم کو ضرورت کا ہے کہ وکیل کی نا. وکیل کر لیا ہم نے. کہاں؟ چلیے صاحب ان کو کر دیا ہم نے. یہ صاحب انہوں نے 1000 پاؤنڈ بھی لے لیے اور جس دن ہماری ڈیٹ تھی اس دن یہ غائب ہو گئے. اب جب یہ غائب ہو گئے تو میں کیا کروں وہ بتائیے. اب صاحب جب یہ غائب ہو گئے تب تک وہاں دیکھا میں نے کہ وہ قبلہ و کعبہ تشریف لا رہے ہیں. ارے میں نے کہا خواہ حضور آئیے آئیے بڑے موقع سے آ گئے, ہمارے وکیل صاحب نہیں ہے, آپ ذرا میرا کیس دیکھ لیجئے. وہ دیکھ سکتے ہیں میرا کیس. چلیے صاحب جو سب سے عظیم سے بہت بڑا ڈاکٹر مل گیا ہم کو اتفاق سے وہیں, وہ بھی اپنے کسی کیس میں تھے. میں نے کہا صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے اور یہ ذرا میرا کیس دیکھ لیجئے. جواب کیا تھا, بھائی آپ کا اگر وکیل غائب ہوا کوئی دوسرا وکیل ڈھونڈ لیجئے. ڈاکٹر تھوڑی بحث کرے گا آپ کی, انجینئر تھوڑی بحث کرے گا آپ کی, مولانا تھوڑی بحث کریں گے آپ کی. یعنی کیا مطلب کہ جس کو جس کی جگہ کام کرنا ہے اس کو اس کے جیسا ہونا چاہیے. اصل ہدایت کی ذمہ داری ہے خدا کی. جب خدا ہم تک نہیں آ سکتا تو وہ کسی کا انتظام کرے. جب وہ کسی کا انتظام کرے گا تو جو صفات اس کے آئے وہی صفات اس کے نمائندے میں ہونا چاہیے. اس ڈفرنس کے ساتھ کہ اس کے صفات عین ذات ہے, یہاں جو کچھ ہے وہ عطا کرنے والا یہ قبول کرنے والے, نہ عطا کرنے والا بخیل ہے نہ قبول کرنے والے کا صرف تنگ ہے. صلوات محمد لہذا اب اگر وہ صادق تو یہ صادق, وہ متکلم تو یہ متکلم, وہ مرید تو یہ مرید. متکلم کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے متکلم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس کے سوال متکلم. متکلم مطلب وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرے. یہ خصوصیت ہے نا خدا کی. اب اگر پیغمبر اس کے نمائندے ہیں تو ان کے اندر بھی وہ صفت ہونی چاہیے کہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے. اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں سنگریزے آتے تھے تو کلمہ کیسے پڑھتے تھے. وہ اس کے نمائندے ہیں, متکلم ہے, صادق ہے. من جملہ ان صفات کے بہت آگے لے جاؤں گا. ایک صفت کیا ہے خدا کی؟ مرید. مرید مطلب صاحب ارادہ, یعنی جس چیز کو جب ارادہ کرے وہ چیز ہو. یہی تو ہوا نا مرید کا مطلب ارادہ کا. اب اگر اللہ صاحب ارادہ ہے تو جو اس کا جانشین ہے اس کی جگہ میں جو کام کر رہا ہے پیغمبر کے اندر بھی وہی ارادہ ہونا چاہیے. اب سمجھ میں آئے گا کہ کیسے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا. اب سمجھ میں آئے گا کیسے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج پردائشیت صاحب. اور ارادے کی خصوصیت کیا ہے؟ ابھی عرض کیا نا, سبحانہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. وہ ارادہ کرتا ہے کہ کہے, کہا نہیں ہے, ارادہ کیا ہے کہ کہے وہ ہو جاتی ہے. تو اب یہاں بھی یہ ارادہ کرنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سمجھ میں بات آئی کہ علی نے کہا اگر میں کہہ دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے. کہا کب تھا؟ ارادہ کیا اور امام حسن علیہ السلام کے لیے مشہور ہے
ایک تقریر کر رہے ہیں، ایک آدمی نے بدتمیزی کی. صلوات محمد. تقریر کر رہے ہیں، ایک آدمی نے بدتمیزی کی. امام حسن مشہور ہے. کیا فرمایا تھا امام نے اس بدتمیز سے جس میں کھڑے ٹوکا تھا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مردوں میں کھڑی ہے. تو کہیں تو کہا نا صرف وہ کھڑا تھا، کھڑی ہو گئی. تو یہ ارادہ یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر خدا صاحب ارادہ ہے تو پیغمبر اس کی جگہ پر صاحب ارادہ ہے. اور جب پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے تو من قلت مولا ہو فہذا علی المولا، جو ان کی جگہ پہ آئے گا وہ پیغمبر کے صفات کا حامل ہوگا. یہاں تک آپ کی بات آگئی. دو ہو گئی. تیسرا مقدمہ اور مجلس تمام. صلوات محمد. قرآن قصے کی کتاب ہے، کہانی کی کتاب ہے، رومانٹک بک ہے. نہیں ہے. قرآن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن نے خود اپنے لیے جو کہا ہے نا، یہ کتاب کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہے کیا یہ؟ ہدی. قرآن کتاب ہدایت ہے اس کے مطابق. مگر اس میں داستان زلیخا ہے کہ نہیں ہے جس بنیاد پہ آپ نے فرمایا. تو قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے. یہ کیا ہے؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. ہے نا؟ سنا ہے دروازہ بند ہو گیا اور کیا ہوا اور کیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ قصے کیوں ہے قرآن میں؟ اچھا اور خالی ایک یوسفی میں انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن میں تذکرہ کتنوں کا ہے؟ 27. واٹس کرائٹیریا؟ 1,24,000 انبیاء میں 27 نبیوں کا تذکرہ. 28. تو انتخاب کیسے ہوا کہ ان کا قصہ رہے گا ان کا نہیں رہے گا؟ شرط کیا ہے؟ ہدی للمتقین. وہی قصے آئیں گے جو سبب ہدایت ہو. کہ اس میں کیا ہدایت ہے؟ تو اصل ہدایت ہے عشق اہل بیت. اس سے بعد سب کچھ اسٹارٹ ہوتا ہے نا. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں جب پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا نا کہ زلیخا کیا تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن بچایا اور ایسا بچایا کہ زلیخا کی جوانی پلٹی. جوانی پلٹنے کے بعد اس کے اندر بھی ایمان پیدا ہوا. پہلے قرآن کہتا ہے کہ یوسف بھاگتے تھے، زلیخا دوڑاتی تھی. ایمان کے بعد الٹا ہو گیا. یہ ہے کہ زلیخا مصلی عبادت میں رہتی تھی، یوسف کی طرف توجہ نہیں. یہ اس منزل پر پہنچانے میں زلیخا کو حضرت یوسف کو کتنے دن لگے؟ سوال یہ ہوتا ہے للمتقین کتنے دن لگے؟ 13-14 سال تو بیچارے جیل میں رہے نا. تو ایک زلیخا کو اس منزل ایمان پر لانے کے لیے ان کو 13 سال سے زیادہ لگے. کہ جب تم یہ داستان پڑھو گے تب امام کی قدرت کا اندازہ ہوگا کہ ایک یوسف تھے، زلیخا کو پلٹنے میں برسوں لگ گئے، اور ایک امام کاظم ہے کہ ابھی قید خانے میں آئی ہے، ابھی سرستے میں. کہوں کہ سوالات انبیاء میں سے یہ چند گنے چنے انبیاء کی داستانیں ہیں. کرائٹیریا کیا ہے؟ میں پہلے کہ میری ہر بات آپ ایکسپٹ کرنے ضروری نہیں ہے. شاید یہ مقصد ہو کہ قرآن میں وہی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی عظمت کا اظہار کریں. بس آگے نا. اب آئیے ایک داستان قرآن کے رقم وہی حضرت موسیٰ.
کیا کہا اللہ نے؟ موسیٰ جاؤ تھوڑا پڑھ لو. آتیناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم دیا ہے. موسیٰ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا سر ایڈمیشن لے لیجیے اپنے یہاں ہمارا. ان کا جی بغیر انٹرویو کے ریجیکٹ. ہاں فوراً حضرت خضر نے کہا موسیٰ ہم حضرت بڑے لوگ ہیں کھڑے گا تو کہا آئیے بولے لازم، اور مجھ سے کہہ دیا انہوں نے کہ نہیں 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 آپ اصلاح کریں، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. جنرل موسیٰ نے کہا کیوں؟ اب جو جملہ ہے وہ غور کیجیے. حضرت خضر نے کہا اس لیے پڑھا لکھا آدمی بغیر وجہ کے نہیں کسی کو ریجیکٹ کرے گا، اس لیے کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. بس یہ تو اور لگنے والی بات ہے. بتائیے صاحب بولے لازم پیغمبر میں صاحب کتاب میں اور مجھ سے کہا جانا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تو کہنے لگے صاحب آپ اپنے ساتھ رکھیے تو انشاءاللہ ہم کو آپ صاحب پائیے گا. ان کا ٹھیک ابھی مگر ایک شرط ہماری ہوگی. کہ کیا؟ کہ شرط یہ ہے کہ ہم جو کریں آپ بولیے گا مت. یہ دوسرا نسخہ دیا قرآن مجید نے، چاہے آپ اولو العزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس کا علم آپ سے زیادہ ہے کبھی اس پر آپ اعتراض نہیں کریں گے. بولیے گا مت. ان کا ٹھیک صاحب نہیں بولیں گے. چلے اب آگے معلوم ہے. بیٹھے کشتی میں فخرہ کہا، جناب خضر نے سوراخ کر دیا. تو دو طرح سے شاید تو پڑھا ہے قرآن میں. بعض پڑھتے کا خرقتہا لتغرق اہلہا، چیک کر دیا آپ نے ڈبا دیجیے سب کو. بعض پڑھتے ہیں خرقتہا لیغرق اہلہا، آپ نے چیک کرنا ہے ڈوب جائے پبلک. جناب خضر نے مجھے پڑھا لکھا آگے کہ اسے غصہ نہیں آتا. آج میں قصہ پڑھ رہا تھا آیت اللہ گروجردی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نظر کی تھی کہ اگر میں کسی پر خفا ہوں گا تو 1 سال روزہ رکھوں گا. ابھی راستے میں گاڑی کے راستے میں بولتے انہوں نے کہا کیا قرآن پڑھنا ہے؟ میں نے کہا نہیں قصہ پڑھ رہا ہوں. اور اتفاق سے ایک دن اسی کلاس میں درس میں تھے، ممبر سے اپنا پڑھ رہے تھے تو کہیں اعتراض کیا، جواب دے دیا. دوبارہ اعتراض کیا، جواب دے دیا. پھر دوبارہ اس نے کبھی کیا بیٹھا یار، آواز بلند ہوئی. کہیں تو گئے، کہتے جب درس ختم ہوا تو گئے اس لڑکے کو بلایا، اس کا ہاتھ چوما، 500 تومان اس کے جیب میں رکھے. کہا بھائی پتہ نہیں کیسے میں ناپاک ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. اور دوسرے دن سے روزہ رکھنا شروع کیا. سال سمجھے تو پڑھے لکھے آدمی جلدی غصہ، وہ بھی جو اللہ کی طرف سے پڑھ کے آیا ہو تو خضر کو غصہ آنے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا خرقتہا لتغرق اہلہا، آپ نے جیل میں ڈبا دیے سب کو. آپ حضرت خضر سے ایک بات کہی، ہم نے کہا تھا نا نہیں چل پاؤ گے. احساس ہوا سب اب کی نہیں بولیں گے. ٹھیک چلیے چلے آگے. آپ جو پہنچے تو ایک لڑکا دکھائی پڑ گیا. جناب خضر نے نکالی تلوار اور اس کو مار دیا. اب یہ الگ ایسی تفصیل والے نہیں ہے کہ ان کو حق تھا نہیں تھا کیا تھا اور کس بنیاد پر کیا، وہ مار دیا اس کو. جیسے ہی مارا تو نبی کیسے کہے کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے نا کہ تاکہ ایک دوسرے کے محافظ ہو جائیں. ایسا تو ہمارے استاد ہیں وہی قاتل کہے. تو قرآن کی جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بلا وجہ ایک پاکیزہ لڑکے کو آپ نے مار دیا، عجیب کام کیا آپ نے. جناب خضر نے کہا کہہ رہے تھے نا نہیں چل پاؤں گے. یہ حال ہے صاحب اولو العزم پیغمبر کا. آپ سن لیجیے، خضر نے نہیں کہا، خود حضرت موسیٰ کو ایسی غیرت آئی کہ انہوں نے کہا کہ لئن سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب بھی اگر میں کچھ کہوں تو مت رکھیے گا ساتھ. یہ آفر خود موسیٰ کی طرف سے ہے کہ صاحب آپ کی نہیں بولوں گا، اگر بولا تو نکال دیجیے گا. چلیے
اس گاؤں میں پہنچے، استطعما، قرآن کہتا ہے کہ بھوکے تھے، کھانا مانگا، گاؤں والے بھی عجیب تھے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ چلو ہمارے پاس کھانا وانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلے جا رہے تھے تو دیکھا ایک دیوار یرید ان ينقض، بالکل گرا چاہتی ہے، فَأَقَامَ، اٹھا دیا کا غصہ ہوا، اٹھا دیا، اس وقت تو نہیں بولے اٹھا دیا، لیکن جب کام ختم ہو گیا تو یہ تو بھوک لگی تھی، دوسرے ہی گاؤں والوں نے کچھ چائے بھی نہیں پلائی تھی، اور تیسرے اس پر یہ دادی کے گانے کا کام لے لیا اور تھکان تو رہی ہوگی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب کام ہو گیا تب حضرت موسیٰ نے کہا لئن شئت، یہ آیتیں ہیں جو لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، ارے آپ چاہتے اسی کچھ پیسہ لے لیتے، کچھ اجرت لے لیتے، خیر 10-20 پاؤنڈ دیتے، کم لوگ جا کے لے وہ کہیں کھا لیتے۔ اب حضرت خضر نے کہا کہ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، یو میں گو، پتہ نہیں یو میں گو کہا ہوگا کہ یو کین گو کہا ہوگا، هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، ہمارے آپ کے بیچ جدائی کا وقت آ گیا۔ یہ ہم نے آپ کو قصہ پورا سنا دیا، اس قصے میں ملا کیا؟ سوائے اس کے معاذ اللہ استغفر اللہ ایک اولو العزم پیغمبر کی توحید ہی تو ہوئی، اور کیا ملا اس میں؟ ہاں اتنے بڑے پیغمبر صاحب کتاب توریت ان کے اوپر نازل ہوئی اور 3 قدم نہیں چل سکے خضر کے ساتھ کہ جو نبی بھی نہیں ہے، تو سوائے توحید پیغمبر کو کیا ملا اس میں؟ کہ تم ایک طرف دیکھ رہے ہو نا، ایک چیز نہیں، کیا کہ چاہے صاحب کتاب نبی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا علم کم ہے تو 3 قدم سے زیادہ اپنے سے زیادہ والے علم کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور یہی بات کہی تھی خضر نے انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، وجہ ہی بتائی تھی انہوں نے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ کیسے صبر کر پائیے گا جس کا آپ کو پتہ نہ ہو، علم نہ ہو؟ تو ایک قانون ہم کو ملا کہ اگر علم کم ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو تو وہ 3 قدم سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ یہاں تک آپ آتے ہیں نا، آخری مقدمہ وہی سو گئی، یہ ہے خضر۔ خضر کون سا ہے؟ اب یہ روایت جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے نہیں پڑھی لیکن مشہور ہے، میں نے جو سنی ہے، میرے دادا لوگوں کے وہ بھی مولوی تھے، بچپن میں مجلس پڑھ رہے تھے گاؤں میں، وہ دماغ میں وہ حدیث یوں ہے کہ مولا تقریر کر رہے ہیں، تب تک ایک صاحب آئے، انہوں نے مولا سے کوئی سوال کیا، مولا نے کہا ان سے پوچھ لو، کس سے؟ امام حسین یا امام حسن سے؟ انہوں نے امام حسین سے پوچھا، چلے گئے، جب چلے گئے تو مولا نے پبلک سے پوچھا، جانتے یہ کون صاحب تھے؟ امام نے پوچھا جانتے یہ تھے کون صاحب؟ پبلک نے کہا کون؟ کہ یہ خضر تھے۔ اب سمجھ میں آئی حسین کون ہے؟ موسیٰ وہ جو خضر کے ساتھ نہ چل سکے، خضر وہ جو آ کے حسین سے پوچھے، تو حسین خضر سے بڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اب جب حسین خضر سے بڑھتے ہیں تو جب موسیٰ خضر کے ساتھ صبر نہیں کر سکے، زینب کا علم اگر حسین سے کم ہو جائے تو موسیٰ تو چل نہیں پائے، زینب کا ایک قدم چلتے اگر علم کم ہوتا، اور جب کہ موسیٰ تو ایک خضر کے ساتھ تھے نا، اور زینب کو 2 خضر، 28 رجب سے 10 محرم تک ایک، اور 11 محرم سے لے کے مدینے تک 2 خضر کے ساتھ چلنا ہے۔ عقل بتا رہی ہے اگر زینب کا علم حسین سے کم ہو تو صبر نہیں ہو سکتا۔ حسین کون ہے کہ وہ 14 میں علم وہاں سے لے کے آئے، پرابلم یہاں ہے کہ زینب 14 میں آئے نہیں، تو علم وہاں تک پہنچے کیسے، برابر کیسے ہو؟ جب تک برابر نہیں ہوگا صبر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پچھلے مقدمات یاد کیجئے، اہل بیت ارادہ الہی کے
مظہر ہے. جو چیز ارادے کی بنیاد پر آتی ہے وہ کمال پر ہوتی ہے. قرآن کی اس داستان کو پڑھ کے 1500 سال پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ اگر خضر کے سے کم علم ہے موسیٰ کا تو وہ صبر نہیں کر سکتے. علی کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ اگر زینب کا علم حسین سے کم رہے گا تو زینب کہے قدم چلے گی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس منزل پر حسین کا علم ہے اسی منزل پر زینب بھی ہو. جس منزل پر امام سجاد کا علم ہے اسی منزل پر زینب کا بھی علم ہو. اگر علم کم ہوگا تو راستہ ساتھ چھوڑ دیں گی. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. علی ارادے پروردگار کے مظہر ہے. ادھر علی کو ضرورت محسوس ہوئی کچھ نہیں کرنا ہے. علی نے ارادہ کیا میرا علم زینب کے اندر آئے. ادھر ارادہ کیا ادھر زینب بغیر پڑھائی عالمہ. بس بات میں اپنی کہہ چکا. ہو سکتا ہے کہ آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد 50 سال بعد 100 سال بعد اس سے بڑھیا کوئی وجہ نکل آئے انشاءاللہ الحمدللہ. لیکن ابھی تک یہی ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا یا امت اسکتی کبھی اماں آپ خاموش ہو جائے. فأنت بحمد. اور یہ علم اگر نہ ہونا دیکھیے کچھ بھی ہو ماں ہوتی ہے. آپ چاہے کتنا اپنے بھائی سے محبت کریں. یہ خواتین یہاں تشریف فرما ان سے میں پوچھتا ہوں تم چاہے کتنا اپنے بھائی سے محبت کرو. تم لوگوں کو چاہے کتنا اپنے بھتیجوں سے محبت ہو. لیکن جب بیٹے کا معاملہ آ جائے گا نا تو ہر ماں کے لیے بیٹا بیٹا ہوتا ہے بھتیجا سیکنڈ نمبر پر آئے گا. تاریخ میں صرف ایک ذات زینب کی ہے کیا کہ جہاں بیٹا دوسرے نمبر پر ہے بھتیجا پہلے نمبر پر. بس چند جملے ختم ہو جائے. مولا محمد کے جب لاشیں آئے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے بیٹوں کی لاش پر آئے سچ سچتے میں رکھ دیا. اور کسی بیوی نے جب پوچھا کہ شہزادی تمہارے بچوں کے لاشیں آئے ان کے جنازے پر نہیں جاؤ تو جانتے ہیں کیا فرمایا؟ یہ محبت. ماں ہوں سینے میں ماں کا دل رکھتی ہوں. ہو سکتا ہے بچوں پہ نظر پڑ جائے آنکھ سے آنسو آ جائے. میرا بھیا میرے آنسو برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ تو حال ہے اپنے بیٹے کا. لاش پہ نہیں گئی سر سجدے میں رکھ دیا. اور جب اکبر کی خبر آئی اللہ روایت کہتی ہے کہ ایسا دوڑی ہے اکبر. اللہ تاریخ میں جملہ اسرار الشہادہ میں ملا فاضل دربندی رحمت اللہ رضوان اللہ جب جملہ لکھتے ہیں کہ آئی ہے جناب زینب اکبر کے لاشے پر جملہ کیا فرمایا؟ اپنے بیٹے کی لاش میں نہیں گئی سر سجدے میں بھتیجے کی لاش پر آتی ہے اور جملہ ہے یا لیتنی کنت ھذا اليوم عمیا. بیٹا کاش میری آنکھوں میں روشنی نہ آتی. بیٹا میں تجھ کو اس حالت میں نہ دیکھ. آپ انصاف سے بتائیے جب پھوپھی ہو کر کے زینب کے اوپر اتنا اثر ہے تو باپ کے اوپر کتنا اثر ہوا ہوگا. حضرت علی اکبر کی شہادت کا اطمینان سے سنیے. پتہ نہیں کس کا آخری محرم ہو پتہ نہیں کس کی آخری مجلس. مولا سے دعا کرتے ہیں توفیق دے ہم کو پڑھنے کی اور توفیق دے آپ کو آدھی رات میں سننے. شہزادی زینب آپ
آدھی رات کو اس مجمع پر نظر ڈالو بیوی اور ان کے لیے ذرا ہاتھ بلند کر دو دعا کے سارے لوگوں کو امام حسین نے کہا جاؤ خدا حافظ. سارے لوگ اگر بھی آدمی مطالعہ کرے نا کربلا کی داستان کا تو پڑھ جاتی ہے بات. سب سے حسین نے کہا جاؤ خدا حافظ. قاسم کو لپٹایا روئے یہاں تک روایت کہتی کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اپنے ہاتھ سے قاسم کو سوار کیا سب کو کہا جاؤ خدا سوائے علی اکبر. اب یہ کیا مطلب؟ یعنی امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو اجازت نہیں دی؟ میں نے کہا نہیں. کیسے کہے؟ کہا علی اکبر نے محسوس کیا. اب جو تاریخ کہتی ہے وہ آپ سنتے رہتے سے توجہ دلانا. آئے کہنے لگے بابا میں بھی جانا چاہتا ہوں. روایت کہتی سب سے تو کہا جاؤ خدا حافظ لیکن اکبر کے موقع جاتے کیا کہا؟ سنتے رہتے ہیں نا. بجائے اس کے کہ اکبر کی طرف رخ کرتے جیسے اکبر نے اجازت مانگی اکبر کی طرف نہیں دیکھا آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آواز خدا گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ. اکبر کو اندازہ ہو گیا اس جملے سے کہ بابا راضی ہے. میدان میں گئے. حسین علیہ السلام در خیمہ پر بیٹھ گئے. ماں نے نگاہیں کاٹ دی. کچھ بھی ہو باپ ہے میرے بچے میں کچھ ہوگا تو باپ ہے چہرہ بدلے گا. اچانک امام حسین علیہ السلام کا چہرہ بدلا. ماں نے توڑ کے پوچھا خیر تو ہے؟ فرمایا دعا کرو. بڑا زبردست پہلوان ہے. دعا ہوئی. اکبر آ گئے. اب یہاں سے سن لیجیے جو بھی 2-4-5 10 منٹ لگے. اکبر واپس آ گئے. واپس جو آئے ہیں تو پتہ ہے تو کیا کر کے آئے ہیں؟ پیاسے اکبر بھوکے اکبر پلٹے ہیں تو کیا کر کے پلٹے؟ بغیر زخم کھائے 200 یزیدیوں کو مار کے پلٹے ہیں. اس کے لیے فن چاہیے نا, اس کے لیے ہونا چاہیے نا. تو آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کے خاندان کا کوئی لڑکا کراٹے جانتا ہے, 10-20 آدمیوں کے بیچ آدھی رات کو اکیلا کر گیا ہے, 1000 کی بات نہیں ہے, اور اپنے فن کی بنیاد پر 25 آدمیوں کو مار کے بچ کے چلا آیا. پورا گاؤں واہ واہ کرے گا نہیں کرے گا؟ پورا خاندان سبحان اللہ کہے گا نہیں کہے گا؟ جہاں بات ہوئی سب ان کا لڑکا 25 لوگوں میں اکیلے دل کے چلایا بغیر زخم کھائے. تو باپ کے دل سے پوچھے کتنا خوش ہوگا. جہاں جائے گا باپ وہاں بیٹے کی تعریف. شاباش بیٹا تم نے خاندان کی لاج رکھ لی, بتاؤ کیا انعام چاہیے ہے کہ نہیں ہے؟ اکبر 200 یزیدیوں کو مار کے پلٹے ہیں بغیر زخم کھائے. حسین کا کلیجہ کتنا چوڑا ہوا ہوگا, مولا کا دل کتنا شاد ہوا ہوگا. یہ موقع ہے کہ نہیں ہے کہ حسین پلٹ کے اکبر سے کہیں شاباش میرے لال, علی کے گھرانے کی لاج رکھ لی تم نے, بتاؤ کیا انعام چاہیے, حق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن تاریخ پڑھیے حسین کیا کہتے. اکبر نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ مولا کا کلیجہ کباب ہو گیا. آواز دی بابا اللہ کا شوقت قدلنی وسقل الحدید اجحدنی. اے بابا ارے پیاس مارے ڈال رہی ہے, کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت برسائے انشاءاللہ. حسین کیا جواب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی اکبر نے کہا بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی, امام نے فرمایا بنیا ہاتھ لسان, بیٹا
اپنی زبان میرے منہ میں دو. روایت کا صرف اتنا جملہ ہے بس. بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. اس کے بعد صاحبان کتاب ارباب مکاتب اپنی عقل لگاتے. کیوں کہا؟ کوئی کہتا ہے کہ امام حسین نے اس لیے کہا کہ تاکہ بتا سکے بیٹا میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں. اپنے اعتبار سے لوگوں نے اپنی وجہ بیان کی. لیکن آپ بتائیے کیا اکبر کو پتا نہیں ہے کہ بابا کتنے پیاسے ہیں؟ ایک شخصیت نے بہت اچھی اس کی توجیہ کی ہے کہ دیکھیے حسین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بتائے کہ ہم پیاسے ہیں تم سے زیادہ. کب باپ کی فطرت، ماں کی فطرت. کبھی غور کیا آپ نے؟ بچہ اللہ کسی کو دیتا ہے جب بچہ 2 سال کا ہوتا ہے. باپ بچے کی پیشانی چومتا ہے، بچے کے لب چومتا ہے، بچے کے رخسار چومتا ہے. 5 سال کا ہو گیا باپ چوم رہا ہے. لیکن یہی بچہ جب 20 سال کا ہو جاتا ہے، 18 سال کا ہو جاتا ہے، تو کسی باپ کو آپ نے بیٹے کا لب چومتے دیکھا؟ کیوں؟ پوچھے کیا 2 سال کے بچے سے محبت تھی، اس کے لب چومتے تھے، تم ہونٹ چومتے تھے، پیشانی چوم. آج تم کو بچے سے محبت نہیں ہے. جواب کیا ہوگا؟ محبت تو جوان سے ہے، لیکن باپ جوان بیٹے کا منہ چومتے شرماتا ہے نا. اکبر میدان سے پلٹ گیا، دوست لوگوں کو مار کے حسین کی محبت میں جوش مارا. صدقے جائیں اس لحاظ سے کہ اتنے میں اکبر نے کہہ دیا بابا پانی مل جائے گا. تو حسین تو بہانے کی تلاش میں تھے، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں پیاسا ہوں، اپنی محبت کو تسکین دینے کے لیے. اور بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے. اکبر نے باپ کے منہ میں زبان کی کھینچ لی. ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سخت ہے. بس جلدی سے پھر ایک مثال. اس کے بعد کیا کیا اسے؟ خدا نے اللہ سب کے جوانوں کو اکبر کے طفیل میں محفوظ رکھے انشاءاللہ. کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا، گردہ خراب ہو گیا معاذ اللہ، کینسر ہو گیا خدا نخواستہ، دنیا جہان کا علاج کر لیا، زمین بک گئی، مکان بک گیا، جائیداد بک گئی. ڈاکٹر نے کہا لے جائیے، جو کھائے کھلائیے، اب یہ کل تک مر جائے گا. گھر میں جو چاول ابل رہا ہے وہ بھی ادھار آیا ہے، کچھ نہیں ہے ماں باپ کے پاس، سب ختم ہو چکا ہے. کہ اتنے میں بیٹے نے آنکھ کھولی. ایک طرف ماں بیٹھی ہے، ایک طرف باپ، پتا ہے کہ کل مر جائے گا. بیٹے نے کہا اماں سیب کھانے کا دل چاہتا ہے، بابا انگور کھانے کا دل چاہتا ہے. پتا ہے کہ انگور کھا کے بچے گا نہیں، سیب کھا کے بچے گا نہیں، لیکن فطرت ماں باپ کی جہاں کبھی نہ گئی ہوگی ماں اس کے گھر پہنچ جائے گی. اتنا دے دو اپنے بچے کو سیب کھلا دو. باپ جہاں کبھی نہ گیا ہوگا وہاں پہنچ جائے گا. اتنا دے دو اپنے بچے کی آخری خواہش پوری کر لوں، انگور کھلا دوں، میں مزدوری کر کے تمہارا ادا کر دوں گا. غریب سے غریب باپ ہو. آج تک آپ نے کسی باپ کو مجبور سے مجبور باپ ہو یہ کہتے سنا آپ نے کسی باپ کو کہ بیٹا باپ تمہارا مجبور ہے، اب جاؤ جنت میں سیب ملے گا، اب جاؤ جنت میں انگور ملے گا. چاہے جتنا مجبور ہو، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو یہ جواب نہیں دیا. قرضہ لے کے، ادھار لے کے، جیسے آخری خواہش پوری کرے گا. ہائے میرا مولا، ہائے میرا آقا حسین کیا کرے؟ زبان نکال لی اکبر نے. اب حسین کیا کرے؟ حسین نے انگشتری اتاری، فرمایا بیٹا اس کو دہن میں رکھ لو، جاؤ اب محشر میں نانا تم کو سیراب کرے. جاؤ بیٹا نانا تم کو سیراب کرے. اکبر آ گئے میدان میں، بس تو فکر ختم ہوا. جنگ پھر شروع ہوئی. اس کے باوجود فوج پوری سیراب ہے، اکبر پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود مقابلہ نہیں کر سکے.
تاریخ کہتی ہے ان لوگوں میں میٹنگ ہوئی کہ اس جوان کو کیسے مارا جائے. تو یہ ہوا کہ ایک آدمی ایک نیزہ لے کے ایک بھالا لے کے کھجور کے درخت کے پیچھے کھڑا ہو جائے. جب اکبر فوج پر حملہ کرے تو یہ تاک کے پیچھے سے مار دے. اللہ اکبر. ادھر اکبر نے فوج پر حملہ کیا, ادھر اس نے سامنے سے تاک کے جو نیزہ مارا. اب دیکھیے عقلن ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی. ایک طرف اکبر کے گھوڑے کی رفتار اسپیڈ اور دوسری طرف اس کے پھینکنے کا فورس آن کر کے جب سینے پہ نیزہ لگا ہے نا, ایسا نیزہ لگا کہ اکبر سے گھوڑے پہ سبلا لگ گیا. زمین پہ تشریف لائے یا بتا علیکہ من السلام. بابا میرا آخری سلام لے لو. ایسا اثر ہوا اس جملے کا. آپ پڑھیے تاریخ جانتے ہیں ایمان ہونے کے باوجود اولاد ہوتی ہے. ایسا اثر ہوا ہے کہ جیسے اکبر کی آواز آقا کے کانوں میں آئی ابتا علیہ السلام, کھڑے تو ہو گئے مگر وہ شاک لگا ہے نا کہ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا. روایت کا جملہ ہے میرا مولا جا رہا ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اینا علی اینا علی اینا علی, کہاں ہو؟ آواز کے سہارے پہنچے ہیں. بیٹا سرزانیوں پہ رکھ لیا. بیٹا کہاں تکلیف ہے میرے لال؟ بابا نیزے کی علی بہت تکلیف دے رہی. اتنا سننا تھا. امام حسین نے سر اپنے زانوں سے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا, خود دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے. اب جب آنسو نکل رہا ہو تو دعا کرو جہاں دنیا عاشقان علی اکبر خدا ہر جوان کو ان کے والدین کے لیے محفوظ رکھ کے سر رکھ دیا زمین پر. دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے, آستینوں کو سمیٹ لیا, اکبر کے سینے تک ہاتھ لے گئے. کہتے جو نیزے کی علی دکھانی تو کہتے خون مثل فوارے کے اوپر میں. اکبر زمین کربلا پہ ہیڑیاں نظر ماشاءاللہ. ایک بزرگ عالم خدا غریب کی رحمت ہے, انہوں نے اس منظر کو ایک شعر میں پیش کیا کہ اس وقت کیفیت کیا ہے. سینے سے خون ابل رہا ہے, اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, اس کیفیت کو نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک, زمین کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے, اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. بتاؤں تاریخ حسین کا عالم کیا ہے. مولا کھڑے ہو گئے, آسمان کو تکتے ہیں, ہاتھوں کو اس طرح ملتے ہیں, فرماتے جاتے ہیں بنیا الگ دنیا بعد قیامہ. بیٹا الگ تیرے بعد زندہ ہے کہ کیا, تیرے بعد زندگی دنیا پہ خواہ. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرو. یا اللہ ان کیلیوں کے ساتھ حسین کی زیارت نصیب کروا. ماشاءاللہ. بنیا الگ دنیا بعد نفع. بیٹا ہاتھ اس طرح ملتے اور کہتے ہیں بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا, تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا. اتنے میں روایت کہتی ہے کہ آقا علی اکبر نے کھینچی, جیسے روح نکلی نا وہ حسین جو آسمان کی طرف ہاتھ کر کے فریاد کر رہے تھے نا, تو روایت کہتی ہے میرے مولا نے اپنے آپ کو اکبر میں گرا دیا.
مذہب نہیں دیکھتا, آدمی دوستی اور دشمنی نہیں دیکھتا. فلاں کا جوان مر گیا ہے, نہیں دیکھتا کہ سنی کا ہے کہ شیعہ کا ہے کہ ہندو کا ہے. آدمی دوڑ پڑتا ہے, ارے فلاں کا جوان مر گیا چلو, ہے نا, آدمی پہنچ جاتا. اللہ مگر ہائے میرا مولا, اپنے جوان سے لپٹ کے بیان کر رہا. ایک آدمی نہیں آیا, ایک آدمی نہیں آیا جو حسین کا بازو تھام کے اکبر کے جنازے سے جدا کر. عباس مر گئے اور اکبر جدا ہوا. مجھ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا. مولا تڑپتے رہے, بس آخری تک مولا تڑپتے رہے, بڑھتے رہے, لیکن کب تک؟ لاش میں جانی خیمے تک. 57 سال کا بوڑھا ہے نا, 18 سال کا جوان, معمولی وزن ہوگا. چلتے ہیں وزن تقسیم کرنے کی ترغیب کیا نکالی مولا نے, پیاسے حسین نے, بوڑھے حسین نے, داغیدہ حسین نے. کہتے ہیں وزن بانٹنے کے لیے حسین نے ترکیب یہ کی کہ اکبر کا سر رکھا اپنے کندھے پر, سینے کو لگایا سینے سے, پیر زمین میں خط دیتا جا رہا ہے, لے کے چلے مگر جواب دے گئی تھا. کچھ دور چلے رکھ دیا, پھر چلے رکھ دیا. ایک مرتبہ آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, اپنے بھائی کی لاش لے جاؤ. بس آخری بات, اس کا اثر کیا ہوا مولا پہ, مجلس تمام ہو گئی. اکیلے لاش اٹھائی, اکیلے لے کے خیمے تک گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی لاش جدا کرنے والا نہیں تھا. اکبر کے بعد امام حسین کتنی دیر زندہ رہے؟ آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, بس نہ. روایت کہتی ہے 57 سال کے حسین بس آخری فکر ہے کیا اثر ہوا مولا پہ اکبر کی جدائی کا. 57 سال کے حسین روز عاشورہ تک مولا کی داڑھی بھی کالی تھی, سر کے بال بھی کالے تھے. کتنی دیر رہے ہیں اکبر کے بعد نہیں معلوم, لیکن روایت کہتی ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے, ابن زیاد ملعون کے سامنے امام حسین کا سر رکھا گیا ہے, تو آقا کی داڑھی بھی سفید ہو گئی تھی, حسین کے سر کے پھول بھی سفید ہو گئے تھے. ابن زیاد ملعون کہتا حسین بڑی جلدی بڑھاپا آ گیا. جیسے یہ جملہ کہا زینب کہاں کے کھڑی ہو گئی, فرمایا ارے ابن زیاد میرے بھائیا کو اکبر نے بوڑھا کر دیا ہے, میرے حسین کو اکبر نے زندگی